بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سوال: محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ ایک صحرا نشین عرب نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر غور سے مسجد کے اندر دیکھا۔ جب اس کی نگاہ امام محمد باقر علیہ السلام پر پڑی تو وہ اونٹ سے نیچے اترا۔ اس نے اونٹ کو باندھا اور مسجد میں داخل ہو کر دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ جبہ پہنے ہوئے تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگا، انتہائی دور سے آیا ہوں۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، زمین اس سے کہیں وسیع ہے کہ تو اپنے علاقے کو دور ترین علاقہ قرار ہو۔ بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ سوال: کہنے لگا، احقاف سے، اور جہاں قوم عاد رہائش پذیر تھی۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، وہاں بیری کا ایک درخت ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ جب تاجر حضرات کا وہاں سے گزر ہوتا ہے تو وہ اس درخت کے سائے میں آرام کر لیتے ہیں۔ سوال: عرض کیا، آپ کو کیسے اس درخت کے متعلق پتہ چلا؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، اس درخت کی تفصیلات ہمارے پاس موجود کتاب میں ذکر ہوئی ہیں۔ تم بتاؤ کہ تم نے اور کیا کچھ دیکھا؟ کہنے لگا، میں نے ایک گہرا تاریک گڑھا دیکھا۔ سوال: امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں اس گڑھے کا نام معلوم ہے؟ جواب: عرض کیا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا۔ سوال: امام علیہ السلام نے فرمایا، اس جگہ کا نام برہوت ہے کہ جہاں تمام کفار کی ارواح ہوتی ہیں۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، اور کہاں جانا ہوا؟ عرب آدمی کوئی بات نہ کر سکا۔ جواب: امام نے فرمایا، تم ایسے لوگوں کے پاس پہنچے کہ جن کے پاس اپنی بھیڑوں کے دودھ کے سوا کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا۔ اس وقت امام علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، خدایا، اس پر لعنت بھیج۔ مسجد میں موجود لوگوں نے عرض کی، قربان جائیں، آپ علیہ السلام کس پر لعنت کر رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، قابیل پر، کہ جس پر سورج کی آگ اور شدید سردی سے عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اس موقع پر ایک شخص مسجد میں داخل ہوا۔ امام باقر علیہ السلام نے پوچھا، تم نے جعفر کو دیکھا؟ یعنی اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق پوچھا۔ عرب نے پوچھا، یہ جعفر کون ہے جن کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، آپ علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے۔ کہنے لگا، سبحان اللہ، اس شخص کا نام کتنا عجیب ہے کہ آسمان کی خبریں جاننے کے باوجود بیٹے کے متعلق پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ سوال: ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں مسجد میں امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ امام نے فرمایا کہ لوگوں سے پوچھو، مجھے دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ نہیں، جبکہ امام وہیں کھڑے تھے، یہاں تک کہ ابو ہارون مکفوف نابینا مسجد میں داخل ہوا۔ جواب: امام نے پوچھا، ان سے پوچھئے۔ میں نے کہا، کیا آپ نے امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ کہنے لگے، کیا نہیں دیکھتے، آپ سامنے تشریف فرما ہیں۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا، کیسے پتہ نہ ہو جبکہ آپ علیہ السلام درخشندہ نور ہیں۔ سوال: ابو بصیر کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں امام علیہ السلام نے افریقہ سے آئے ہوئے شخص سے پوچھا، راشد کا کیا حال ہے؟ جواب: افریقی شخص نے کہا، وہ ٹھیک تھے اور آپ علیہ السلام کو سلام عرض کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ان پر رحمت کرے۔ سوال: افریقی شخص نے عرض کیا، کیا راشد فوت ہو گئے ہیں؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ عرض کیا، کب؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی روانگی کے 2 دن بعد۔ کہنے لگا، خدا کی قسم، نہ وہ بیمار تھا اور نہ ہی اسے کوئی تکلیف تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا ضروری ہے کہ بیماری میں مرے؟ ابو بصیر نے عرض کیا، مولا، وہ شخص کون تھا
امام علیہ السلام نے فرمایا ہمارے شیعوں اور محبوں میں سے تھا۔ پھر فرمایا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے جو تمہاری باتیں سنے، تمہارا غلط خیال ہے۔ خدا کی قسم تمہارے عمل میں سے کوئی چیز ہم سے مخفی نہیں ہے، جان لو کہ ہم ہمیشہ تم پر نگاہ رکھتے ہیں۔ تمہاری کوشش ہونی چاہیے کہ خود کو نیک کاموں کا عادی بناؤ تاکہ اسی نیکی سے پہچانے جاؤ۔ میں اپنی اولاد اور شیعوں کو نیک کردار اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ سوال: ابو عتیبہ کہتے ہیں کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ ایک شخص نے داخل ہو کر عرض کیا، میرا شام سے تعلق ہے، آپ اہل بیت علیہ السلام سے مودت رکھتا ہوں اور آپ علیہ السلام کے دشمنوں سے بیزار ہوں، جبکہ میرا والد بنو امیہ سے عقیدت رکھتے تھے۔ ان کے پاس بے انتہا دولت تھی، میرے سوا ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ وہ فلسطین کے شہر رملہ میں رہائش پذیر تھے۔ ان کا ایک باغ تھا جہاں وہ اکیلے آمد و رفت رکھتا تھا۔ باپ کی وفات پر میں نے جتنی کوشش کی ان کی دولت کا پتہ نہ چل سکا۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے اپنی دولت کو مجھ سے چھپانے کے لیے کہیں دفن کر دیا ہے۔ سوال: امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے باپ کو دیکھنا چاہتے ہو کہ خود ہی اس سے پوچھ لو؟ جواب: عرض کیا جی ہاں، قسم بخدا میں غریب اور محتاج ہوں۔ امام علیہ السلام نے ایک خط لکھا، اس پر مہر لگائی، پھر فرمایا یہ خط لے کر آج رات جنت البقیع چلے جانا۔ جب وہاں پہنچو تو درمیان میں کھڑے ہو کر درے جان نامی شخص کو پکارنا۔ امامہ پگڑی پہنے ایک شخص آئے گا، یہ خط اس کے حوالے کر کے کہنا کہ مجھے حضرت محمد بن علی بن حسین نے بھیجا ہے۔ وہ شخص تمہارے باپ کو لے کر آئے گا، تم جو چاہتے ہو اس سے پوچھ لینا۔ وہ شخص خط لے کر چلا گیا۔ ابو عتیبہ کہتے ہیں اگلی صبح میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ اس شخص سے حال پوچھوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ امام علیہ السلام کے دروازے پر کھڑا ہے اور اجازت کے انتظار میں ہے۔ اجازت لے کر ہم گھر میں داخل ہوئے۔ کہنے لگا خدا بہتر جانتا ہے کہ کسے علم عطا کرے۔ گزشتہ رات میں گیا اور آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کیا۔ اس شخص نے آ کر کہا کہ یہیں ٹھہرو تاکہ میں تیرے باپ کو لے کر آؤں۔ اچانک ایک کالے چہرے والے شخص کو لا کر کہا کہ یہ تیرا باپ ہے۔ میں نے کہا یہ میرا باپ نہیں ہے۔ کہنے لگا آگ کے شعلوں، جہنم کے دھوئیں اور دردناک عذاب نے اس کے چہرے کا رنگ بدل دیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ میرے باپ ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے پوچھا پھر آپ کا چہرہ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کہنے لگے بیٹے میں بنو امیہ سے محبت رکھتا تھا اور انہیں آل رسول سے بڑھ کر چاہتا تھا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔